دوسرے عمرے کے بعد ہماری منزل تھی جدہ، ایک ایسا شہر جو مکہ مکرمہ سے محض 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، لیکن اس سفر کا مقصد صرف ایک نیا شہر دیکھنا نہیں تھا بلکہ اپنے والد کے بچپن کی دھندلی یادوں کو ایک بار پھر روشن کرنا تھا۔ جدہ میں نے پہلی بار مشہور البیک کو آزمایا۔ یہ محض کھانے کا ذائقہ نہیں تھا بلکہ ایک منفرد تجربہ تھا۔ واپس مکہ پہنچ کر ہم نے 2 دن آرام کیا، گویا خود کو آنے والے عظیم سفر کے لیے تیار کر رہے ہوں۔ پھر وہ دن آیا جب حج کا سفر شروع ہوا۔ 14 جون کی صبح ہم مینا کے خیموں کے شہر پہنچے۔ وہاں سب کچھ ساکھ تھا، لیکن میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، جیسے کوئی چھپا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ 15 جون کی رات کے آخری پہر جب گھڑی نے 3 بجے کا وقت دکھایا، ہم عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ عرفات، جہاں ہر دل دعا کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی مزدلفہ کا رخ کیا، جہاں کنکریاں جمع کی۔ مزدلفہ سے جمرات تک کا سفر وہ تھا جو کبھی نہ بھلایا جا سکے۔ 7 کلومیٹر کا یہ فاصلہ، جہاں ہجوم کا سمندر تھا اور گرمی کی شدت 52 ڈگری تک جا پہنچی تھی، میری زندگی کا سب سے کٹھن لیکن یادگار تجربہ تھا۔ یہ سفر 7 کلومیٹر نہیں بلکہ 100 کلومیٹر جیسا محسوس ہوا، اور یہ مرحلہ ہمیں 5 گھنٹوں میں طے کرنا پڑا۔ جمرات پہنچ کر بڑے شیطان کو کنکریاں ماری گئی، اور پھر ہوٹل واپس آ کر میں نے سر منڈوا کر احرام کھولا۔ عید کے دن کلاک ٹاور روشنیوں میں جگمگا رہا تھا اور مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں خوشی کا سما تھا۔ لیکن یہی وہ وقت تھا جب ایک ناقابل یقین لمحہ پیش آیا۔ جمرہ اولا کے بعد عام طور پر مینا واپس جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن بے پناہ ہجوم کے باعث ہماری بس رات کے 3 بجے تک نہ پہنچ سکی۔ تھکن اور بے قراری کے عالم میں ہم نے طواف زیارت کا فیصلہ کیا۔ عبدالعزیز گیٹ سے داخل ہوتے ہی تہجد کی اذان کی صدائیں بلند ہوئیں۔ وہ لمحہ گویا وقت کی دھڑکن کو روک دینے جیسا تھا۔ میں نے خانہ کعبہ کے سامنے فجر کی نماز ادا کی اور وہ کیفیت محسوس کی جو شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ طواف وداع کے وقت ایک اور معجزہ ہوا۔ بھیڑ کے باوجود میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ لمحہ جب میں نے آنسوؤں کے ساتھ الوداع کہا، ہمیشہ کے لیے میرے دل پر نقش ہو گیا۔